مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند آپ کے درمیان میں اپنی قدرت کو اور اپنی طاقت کو ظاہر کرے تاکہ خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ آج کا کلام ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے روح القدس کی جو روح کے 9 پھل ہیں ان کے بارے میں۔ روح کے 9 پھل ہے کیا؟ ان 9 پھلوں میں وہ پھل نہیں ہے جو آدم اور حوا نے کھایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں حکم ہے جو آدم اور حوا کو خداوند نے کہا تھا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کے درخت کی پھل کی پہچان رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام، اس کا 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت ہے کہ روح القدس اور روح کے پاک 9 پھل کون سے ہیں جو ہم میں نہیں پائے جاتے۔ ہم نے کوشش کرنے کہ ان 9 پھلوں پر عمل کرنا، 9 پھلوں کی طرف غور کرنا، تاکہ خداوند ہمیں ہماری نسلوں کو آزاد کرے، بحال کرے، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے برکت پائیں۔ دیکھتے ہیں کہ 5 باب غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 5 باب ہے اور اس کی 22 اور 23 آیت ہے۔ سب سے پہلی بات ہے مگر روح کا پھل محبت۔ سب سے پہلا پھل ہے محبت، جو ہم سب میں نہیں پائی جاتی۔ جیسی خداوند میں محبت تھی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پانا چاہتے کیونکہ ہم سب میں مسیحی جیسی محبت نہیں ہے۔ ہم نے مسیحی جیسی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ دوسرا پھل خوشی۔ دوسرا پھل ہے خوشی۔ خوشی کے اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایسا انتظام زیادہ ہے، ہم اس کی خوشی کو دیکھ کر اپنے دل میں خوشی کو پیدا نہیں کرتے۔ ہم خداوند کے انتظام میں نہیں ٹھہرتے، خداوند کے انتظام کو یاد نہیں کرتے کہ خداوند نے اسے برکت دی ہے۔ سو خداوند کا شکر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے دوسرے پر شکر کرنے کے لیے بھی شکر پسند ہے، دوسرے کی عزت کے لیے خوش پسند ہے۔ آگے تیسرا پھل اطمینان، کیونکہ ہم کسی کے درمیان میں اطمینان نہیں چاہتے۔ ہم جب بھی اپنے رشتہ داروں، اقارب، عزیزوں کے درمیان میں ٹھہرتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح کی ایسی بات چھوڑتے ہیں کہ اس گھر میں اطمینان نہ رہے، بلکہ کیا کرتے؟ بتانے کے بجائے سمجھانے کی بتائے کیا کرتے ہیں؟ زخموں پر نمک چھنکتے ہیں کہ نمک کو دیکھیں کہ کیڑا نہیں لگتا، مٹھائی کو کیڑا لگتا ہے۔ لوگ نمک ڈالتے ہیں، اطمینان گھر میں نہیں چاہتے۔ اطمینان کا ہونا ہم میں ضروری ہے۔ آگے چوتھا پھل تحمل، کیونکہ ہم کسی کے اندر تحمل جیسی چیز نہیں بھی ہے اور تحمل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ تحمل سے بات کریں تو آپ کے اندر یہ پھل ہے۔ اگر آپ کسی کی اچھی بری بات سنتے ہی اس پر غصہ ہوتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، جھگڑا پیدا کرتے ہیں، حسد پیدا کرتے ہیں، تو آپ خدا میں سے نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کی زندگی میں تحمل نہیں چاہتے۔ مہربانی، کسی کے زندگی میں، کسی کے گھر میں جا کر کسی سے کچھ حاصل کر کے
ہم اس کے لیے مہربان نہیں ہوتے، کیونکہ مہربان ہونا ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے جس کے پاس 2 کرتے ہوں اسے دے دے، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس کھانا نہیں اسے کھانا دو، جس کے پاس کھانا نہیں ہے۔ یہ بپتسمہ بھی ہے اور مہربانی بھی ہے۔ نیکی، چھٹا پھل نیکی۔ نیکی کرنے کے لیے ہم کسی کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ نیک صرف خداوند یسوع ہی ہے۔ اس کے جیسا کوئی نیک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ایک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے جیسا کوئی جنم نہیں لے سکتا، اس کے جیسا کوئی قبر میں جا کر روحوں میں منادی نہیں کر سکتا۔ جیسے یسوع مسیح نے 3 دن روح پتال میں جا کر منادی کی اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اس کے طرح کوئی بھی مردوں میں سے نہیں جی اٹھ سکتا، نہ کہ اٹھے گا۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، 40 روز تک شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور اس نے کیا کیا؟ 40 روز کے بعد وہ آسمان پر چڑھ گیا اور تقریباً 500 آنکھ نے اسے دیکھا، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ تھا اور رہے گا۔ ایمانداری، 7واں پھل ایمانداری ہے۔ ایمانداری ہے کس میں؟ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں میں ایمانداری نہیں ہے، خاص کر کے جو خداوند کے خدمت گزار ہیں ان میں ایمانداری نہیں ہے۔ نہ تو ایمانداری سے ہم کلام پیش کرتے، نہ ہی ہم کلام کو ایمانداری سے واضح طور پر بتاتے ہیں، نہ ہی ہم ایمانداری سے کلیسیا کے درمیان میں خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ایمانداری اور اچھا چرواہا صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہے، جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، جو کھوئی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے۔ کیونکہ ہم ایسے خادم ہیں، ایسے خدمت گزار ہیں، جو ہمیں دیتا جائے اس کی طرف ہم نے دھیان رکھنا ہے، ان کی طرف ہی جانا ہے۔ جو ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا ہم نے اس کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کی خلاف ورزی ہے۔ ایمانداری اس میں ہم میں نہیں پائی جاتی۔ ایمانداری جو ہے صرف خداوند یسوع مسیح ہی میں ہے۔ حلیم جو ہے یعنی نرم مزاج آدمی نہیں ہے۔ اکثر ہم جو خادم لوگ ہیں ہم میں حلیمی نہیں پائی جاتی، ہم دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اگر کہ ہماری چیئر پر، ہمارے سٹیج پر، ہمارے درمیان میں دوسرا کی خادم آتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر اسے کوشش کرتے گرانے کی۔ اس میں ہمارے اندر حلیمی اور پرہیزگاری۔ 8واں پرہیزگاری بھی ہم میں نہیں ہے۔ ہم خود تو ایسے کام کرتے ہیں جن کو انگلی لگانا مشکل، ہم ایسے کام کلیسیا کے درمیان میں ڈالتے ہیں جس آپ تو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، کلیسیا کو اس چیز کی طرف، اس انتظام کی طرف مائل کرتے ہیں، دھیان کراتے ہیں ان کا۔ پرہیزگاری ضروری ہے۔ ایسا بوجھ باندھ کر ہم لوگوں کے کندھوں پر دھرتے ہیں جس کو اٹھانا مشکل ہے، اور ہم ایک انگلی بھی لگانا نہیں چاہتے، کیونکہ پرہیزگاری جو ہے ہم میں نہیں ہے، کیونکہ ہم اچھی تعلیم کلام کے مطابق ہم تعلیم نہیں دیتے۔ روح کے 9 پھل، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان 9 پھلوں پر عمل کریں گے، تو آپ کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ پہلی بات، نہ تو خداوند آپ کی طرف قدم اٹھائے گا،
نہ ہی کوئی انسان آپ کے خلاف ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ 9 پھل پائے جاتے ہیں سو خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کے کلام کو پورا سنیں اور دیکھیں تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے زندگیوں کو تبدیل کرے۔ آنے والے کل کے دن میں 9 پھلوں کا ذکر آنے والے کل میں آگے آپ کو ملے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔